یہ سود خور ہیں، معاف کیجئے گا، میں اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے یہ بات کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہمارے یہ مزاج نہیں حق کی بات سننا، یہ مزاج نہیں دین کی حقیقی بات کو سننا اور کڑوی سچائی کو اپنے دل میں اتارنا۔ اگر آج کا حکمران سود خور ہے، آج کا نمازی اس سے بڑا سود خور ہے، آج کا روزے رکھنے والا اس سے بڑا سود خور ہے، ہاں میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت نے فرمایا الربا 72 شعبہ، اللہ کے بندو سود کے 72 درجے ہیں، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے۔ فرمایا یہ سب سے ادنا درجہ، وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ، اور آپ نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، اور سب سے بڑا سود یہ ہے، اور سب سے بڑا سود خور انسان وہ ہے جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، جس کی زبان سے اپنوں کی عزت محفوظ نہیں۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے پیارے ہماری زبان کے شر سے محفوظ ہیں؟ ہمارے رشتہ دار ہماری زبان کے شر سے محفوظ ہیں؟ ہمارے رشتہ دار ہماری تہمتوں سے محفوظ ہیں؟ معاف کیجئے، خدا کی قسم ہم تو ایسے ایسے حاجی صاحب کے بارے میں بھی باتیں کریں گے، ایسے ایسے مولوی صاحب کے بارے میں بھی باتیں کریں گے، ایسے ایسے قاری صاحب کے بارے میں بھی باتیں کریں گے جن سے شناسائی نہیں، جن سے تعارف نہیں، جن کو ہم جانتے نہیں۔ اور یاد رکھیے سنن الترمذی، جامع ترمذی کی ایک حدیث میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کا منہج دیکھیے، ہمارے اسلاف کی تربیت دیکھیے۔ آج کے درس کا موضوع ہے ہم اور ہمارے اسلاف، ہماری زبان جو کہ رکتی نہیں، وہ ہمارے اسلاف جو سب کچھ تھے لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان کی آوارگی ایک ایسی آوارگی ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اپنی زبان سے ایک بول ایسا بولتا ہے، رب ایسا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تک اللہ اس بندے پہ لعنتیں نازل کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن تک۔ حضرات آئیے غیروں کی عزتوں کے محافظ بنیے، رشتہ داروں کی عزتوں کے محافظ بنیے، والدین کے قدردان بنیے، اچھے نمازی بنیے، اپنے ظرف کا خیال کیجئے، اور یقین مانے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا، آپ فرمانے لگے اے میرے صحابہ کائنات کا بدترین انسان وہ ہے المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون للبراء العیب۔ آپ نے فرمایا صحابہ چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر و اذکار کرے، جو چگل خور ہے اور جو نیک لوگوں پہ تہمتیں لگاتا ہے اور جو انسان دو پیاروں کے درمیان نفرت والی باتیں کرتا ہے، نبی رحمت نے فرمایا کائنات کا شریر ترین اور بدبخت انسان ہے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ آئیے میں بتلانا چاہتا ہوں، آخری چند باتوں پہ غور کیجئے۔ حضرات لمحہ فکریہ ہے، یہ زندگی عارضی ہے، واللہ العظیم میں کہا کرتا ہوں اگر یہ زندگی پھول ہے تو آخرت ایک گلدستہ ہے، اگر یہ دنیا گلدستہ ہے تو آخرت ایک بہت بڑا باغ ہے۔ اس پھول کے ساتھ اتنا پیار نہ کرو کہ گلدستے سے محروم کر دیے جاؤ، اس گلدستے سے ایسے نہ الجھو کہ ایک بہت بڑے آخرت کے باغ سے دور کر دیے جاؤ۔ آپ حیران ہوں گے ہمارے جو اسلاف تھے، یہ ماضی قریب کے ایک بہت بڑے محدث حضرت پیر بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ تعالی، سبحان اللہ کیسے عظیم انسان تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن پاک کتنا پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں سفر پہ ہوتا ہوں تو 8-10 سپارے پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں سفر پہ نہیں ہوتا تو 3-4 سپارے پڑھ لیتا ہوں۔ توجہ کیجئے، سائل نے کہا حضرت آپ کی بات سمجھ نہیں پایا، سفر پہ ہوتے ہیں 8-10 سپارے پڑھ لیتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں صرف 3-4 سپارے پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے بندے جب گھر پہ ہوتا ہوں مہمان آتے ہیں، ملنے والے آتے ہیں، شاگرد آتے ہیں، اپنے پرائے رشتہ دار آتے ہیں، ان میں مصروف ہو جاتا ہوں، قرآن تھوڑا پڑھا جاتا ہے، لیکن جب سفر پہ جاتا ہوں ملنے والا کوئی نہیں آتا، رب کا قرآن ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ حضرات یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اور توجہ کیجئے، ایک شخص حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ ایک چغل خور آیا، حضرات معاف کیجئے
آج چگل خور ہم خود پالتے ہیں، ان کی پرورش ہم خود کرتے ہیں. کیسے؟ کسی نے آ کے بات کی آپ کے بارے میں فلاں یہ بات کرتا، بھائی اور کیا کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے، مجھے اور بتائیے. حضرات دیکھیے ہمارے اسلاف کا منہج دیکھیے، ہمارے اسلاف کی تربیت دیکھیے، ان کی زبان کی طہارت دیکھیے. ایک شخص آ کے کہنے لگا حضرت پیر صاحب فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. پیر صاحب فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی تو بڑا ظالم انسان ہے، تو بڑا ظالم انسان ہے. وہ شخص حیران ہو گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں نے آپ کو بتایا، میں نے آ کے آپ پہ احسان کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا ظالم انسان ہے. حضرت پیر بدی الدین فرمانے لگے ظالم اس نے مجھے پتھر مارا تھا لیکن مجھے لگا نہیں تھا، تو اتنا بدبخت ہے کہ تو نے وہ پتھر اٹھا کے مجھے مار ہی دیا ہے، تو نے وہ پتھر اٹھا کے مجھے مار ہی دیا. اور آپ حیران ہوں گے نبی رحمت نے فرمایا ایسے مجلس بیٹھی ہے 5-10 کے قریب افراد بیٹھے ہیں، ایک شخص کا ذکر شروع ہوا، کسی نے کہا وہ تو ایسے ہے، وہ تو ایسے ہے، اس کا کردار یہ ہے، اس کی عزت شان اور مقام کے خلاف بات کی. نبی رحمت نے فرمایا ایک شخص کہنے لگا بھائی خاموش ہو جاؤ، کسی کی عزت کے بارے میں بات نہیں کرتے، اللہ کے بندے چھوڑ دیجئے، اللہ اس کو ہدایت دے، ایسی باتیں نہیں کرتے. نبی رحمت نے فرمایا جس بندے نے مجلس میں کھڑے ہو کے ایک چگل خور، ایک غیبت کرنے والے کی زبان کو بند کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ایسے بہادر انسان کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور فرما دیں گے، اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور فرما دیں گے. اور حضرات آئیے آخری چند باتوں پہ غور کیجئے، ہمارے محدثین کیسے عظیم لوگ تھے. ایک محدث کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے. حضرات معاف کیجئے یہ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے بھائی تم نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، سب کچھ کرو، لیکن ایک بات میری مانو. کیا؟ شیطان کہتا ہے یہ 2 لبوں کے اندر جو 2.5-3 انچ کی تیری زبان ہے نا، یہ زبان مجھے دے دے، نماز پڑھ، روزہ رکھ، ذکر کر، سارے نیک اعمال کر، لیکن یہ جو 2.5-3 انچ کی زبان ہے یہ مجھے دے دے. شیطان تجھے کیا ملے گا؟ یہ ٹکڑا لے کے تجھے کیا ملے گا؟ وہ جواب میں کہتا ہے اگر تیرے مرنے سے پہلے تیری زندگی کے سارے اعمال زبان کی وجہ سے تباہ و برباد نہ کر دوں تو مجھے شیطان نہ کہنا، مجھے شیطان نہ کہنا. حضرات آئیے ہمارے محدثین وہ عظیم لوگ تھے. ایک محدث کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. اس محدث نے بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے ما وجد الشیطان غیرہ کا، شیطان کو ڈاکیا تو ہی ملا، تیرے علاوہ شیطان کو کوئی ڈاکیا نہیں ملا. شیطان کی ڈاکیے نہ بنو، اللہ سے ڈرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. حضرات جو میں بات بتلانے والا ہوں، حضرات محدثین کرام میں ہمارے اسلام میں انبیاء و رسل والے تمام اوصاف موجود تھے. حضرات صحابہ کرام والے تمام اوصاف موجود تھے. وہ نمازی بھی تھے، وہ حاجی بھی تھے، وہ اعلیٰ ظرف کے مالک بھی تھے، والدین کے خدمت گزار بھی تھے، خاموش طبع بھی تھے، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے بھی تھے. یہ تو حضرات محدثین ہیں. آئیے ایک عظیم محدثہ کی بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت شعبانہ رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعہ کے بارے میں حضرات مورخین نے لکھا ہے یہ اللہ کی نیک بندی جب رات ڈھل جاتی، تہجد کا وقت شروع ہوتا، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑی ہو جاتی، نوافل پڑھتی، ذکر اذکار کرتی اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتی. خدا کی قسم کہاں سے لاؤں میں ایسی بیٹی، کہاں سے لاؤں میں ایسی بہن، کہاں سے لاؤں میں ایسی ماں. آج کی بیٹی ننگے منہ بازار تو نظر آئے گی، آج کی بہن ننگے منہ بازار تو نظر آئے گی، آج کی روحانی والدہ ننگے منہ بازار نظر تو آئے گی، زبان کی آوارگی تو نظر آئے گی، نہ شکری و بے صبری تو نظر آئے گی، لیکن راتوں کو رونے والی روحانی مائیں، روحانی بیٹیاں، روحانی بہنیں، خدا کی قسم اگر راتوں کو چراغ لے کے بھی ڈھونڈا جائے تو شاید ایسی مثالی خواتین نظر نہ آئے. لیکن دیکھیے جو ہمارے اسلاف تھے، جو ہماری مائیں تھی، ان کا کردار کیا تھا. حضرت شعبانہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ رات کو اپنے گھر کے چھت پہ ذکر و اذکار کرتی اور ہاتھ اٹھا کے کہتی یا اللہ یہ میرے ذلت والے ہاتھ تیرے سامنے ہیں،
میں عربی کے ان کلمات کا ترجمہ اس چاشنی کے ساتھ اردو میں منتقل تو نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش کرتا